अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम। तो ये मॉर्निंग टाइम था, मैंने कुछ इस्त्री वगैरह का काम शुरू किया और ये किचन की विंडो जो थी उसका ये जो पर्दा था ये मैंने धोया था और इसको फिर मैंने प्रेस करके और इसको मैं दोबारा हैंग करना था। तो बस उसके लिए मैं इसको दोबारा सेट कर रही थी और इसको फिर मैंने हैंग किया और बाकी चीज़ें भी जो इस तरह की थी वो मैंने सब वॉश की थी और सबको प्रेस करके और फिर यहाँ मैंने ये कमरा सेट कर रही थी अपनी बेटी का। तो यहाँ मैंने सारे जो सॉक्स के पेयर थे वो तो मैंने सब जो मुझे पूरे मिल गए वो मैंने शॉपर में भर दिए और जिनके ये एक एक मतलब पाँव का जो था वो नहीं मिल रहा था मुझे, तो बस इसको मैं इस तरह छोड़ के फिर मैं दोबारा इस्त्री पे लग गई और कुछ अपने बेटी के और इनके बाबा के कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री करके और उसके बाद फिर मैंने आज जो था ये मैंने कहा मैं अपने कमरे की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो मैंने बेड वगैरह सब हटा के और बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की सफाई और जो दीवारों पे धूल मट्टी वगैरह होती है वो सब अभी हमारा जो सिर्फ जब घर बनता है तो जो वाइट वॉश होता है बस सिर्फ वही हुआ है और अभी डिस्टेंपर वगैरह नहीं हुए। और ये बॉक्स मेरी अम्मी की और अब्बू की यादगार है, उनका दिया हुआ है ये उनके मेरी अम्मी के शायद जहेज़ का था या क्या था। बहरहाल ये मैंने संभाला हुआ है और बेडशीट वगैरह सब चेंज करके चीज़ें इस साइड की मैंने सब सेट कर ली और उसके बाद फिर मैंने ये जो आयरन टेबल है ये मैंने यहाँ से हटाई और ये जो कॉट है जिसमें मैं कपड़े धुले हुए ला के रखती हूँ और फिर मैं इस्त्री करती चली जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैंने सब हटा के और ख़ूब अच्छी तरह से सफाई की और हर चीज़ पे से मतलब बहुत डस्टी हो रहा था तो सब कुछ साफ़ नीट क्लीन करके सिर्फ़ एक ये जो बड़ी कपड़ों की अलमारी है इसको मैं नहीं हिला सकी और ख़ूब अच्छी तरह से कमरा साफ़ करके और फिर मैं आई तो जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज ब्राउन होने के लिए रखा और टमाटरों को बस वो थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो मैंने उसमें ये टमाटर डाल दिए। तो ये भी ग्रेवी बनाने का एक तरीका है कि टमाटर जब इस तरह से थोड़े से मेल्ट हो जाएं गरम होकर और तो फिर इनको प्याज को और टमाटर को एक साथ ग्राइंड कर लेना है। तो उसके लिए मैं ये सब कर रही थी कि मैंने प्याज को सोते सा मैंने इसको फ्राई किया और उसके बाद टमाटरों को भी सोते सा फ्राई किया और थोड़ा सा ये जब सॉफ्ट हो गए तो फिर इनको मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल के और इनको मैंने ग्राइंड किया। तो इससे ज़रा ग्रेवी जो है वो बहुत ही मज़े की और बड़ा मज़े का टेक्सचर भी बनता है और मज़ेदार भी होती है। तो बस यहाँ ऑयल में से ये सारा निकाल लेना है और फिर इसको ग्राइंड कर लेना है। तो बस यहाँ आज ये सैटरडे का व्लॉग है। तो सैटरडे के दिन छोटे बच्चों की भी छुट्टी थी, मेरे बेटे की भी छुट्टी थी जो सबसे बड़ा बेटा है। दरमियान वाला बेटा तो अभी इस्लामाबाद से आया नहीं है और बड़ा वाला बेटा था तो बस वो अपना गाड़ी वगैरह वॉश करने में लगा हुआ था और मैं जो थी यहाँ पर खाना बनाने में। तो मैंने जो प्याज और टमाटर था वो ग्राइंडर में डाला, साथ मैंने लहसुन अदरक और थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसमें इसको मैंने ग्राइंड कर लिया और साथ ही मैंने मटर वगैरह भी छील लिए थे और कमरा मैंने साफ़ करने में आज इतना भारी भारी सामान मैंने घसीट के आगे किया कि मतलब एक तो मैं थी भी अकेली, बस मैंने मतलब मेरा बेटा उतरा था जिस वक्त मैं ये सारा कमरे का काम कर चुकी थी, उस वक्त वो सो के उठा था। छुट्टी के दिन वो लेट ही उठते हैं तो बस मैं अकेले ही शुरू हो गई थी और जो सबसे छोटा बेटा है उसका पेपर था, वो पेपर के लिए चला गया था। तो बस जब मैंने अकेले ये सारा काम कर लिया तो बस फिर तो तबीयत का ख़राब होना ही था। अच्छा, मैंने घर के मसाले इसमें ऐड किए, साथ मैंने थोड़ा सा ये एक मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ये कौरमा मसाला थोड़ा सा ऐड करें ना तो मटर आलू का सालन मैं बना रही थी, बड़ा ही ज़बरदस्त इससे बनता है और बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाता है।
تو میں نے گھر کا وہی 1 ٹیبل اسپون نمک مرچ اور ہلدی اور ثابت دھنیا زیرہ وغیرہ جو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ سب ایڈ کیا، اور 1 ٹی اسپون میں نے یہ قورمے مسالے کا ایڈ کیا۔ ہمارے گھر والے مطلب اتنی تھوڑی مرچوں پہ بھی نا بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ مرچیں تیز نہ کرنا تیز، تو بس تھوڑا میں نے ڈالا، اور اس کو پھر اچھی طرح سے تھوڑا سا بھوننے کے لیے میں نے رکھا، مگر وہ جو پیسٹ کا جو پانی تھا وہ اتنا تھا کہ میں نے کہا چلو یہ اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو ساتھ ہی گلا بھی لوں، اور یہ مطلب بھن بھی جائے گا اور گل بھی جائے گا۔ تو بس اس کو میں نے اس طرح سے خوب اچھی طرح سے مکس کر کے اور کور کر کے اس کو میں نے رکھ دیا، کیونکہ آج میرے بس کام ہی کام تھے۔ میں بس کچن بھی مجھے کافی مطلب وہ لگ رہا تھا میسی سا، میں نے کہا چلو میں اس کو بھی آج صاف کرتی ہوں۔ تو یہ کوئی 1 آدھ دن ہوتا ہے کہ بس سارے کام میں ایک ساتھ ہی شروع کر لیتی ہوں۔ تو یہاں میں نے مائکرو ویو ہٹا کے اور اس کو پھر میں نے یہ سارا پہلے میں نے جو بار والا جو جالی ہے وہ میں نے اس کے اوپر ملی، اور جو وم پاؤڈر ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر کے اور اس کو خوب اچھی طرح سے رگڑا تھا، اور اس کے بعد یہ جو مائکرو ویو ہے اس کو بس میں نے اوپر سے، اور بہت ڈیپ اس کی صفائی نہیں کی، اس کی ڈیپ صفائی مجھے میرا بڑا بیٹا کر کے دیتا ہے۔ وہ اس کے اندر سرکہ ایک پیالی میں رکھ کے اور اس کو چلا دیتا ہے، اور وہ پھر اندر سے سارا وہ جو اس کا آئلی سا ہوتا ہے نا وہ سب چلنے سے اتر جاتا ہے، اور بس پھر وہ مجھے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈیپ کلین کر کے دیتا ہے۔ تو میں نے تو بس اس کو اوپر سے ہی صاف کیا، اور اس کی پلیٹ کو میں نے واش کر لیا، اور بس ان چیزوں کی ساری صفائی کر کے اور اس کو پھر میں نے دوبارہ سے ساری سیٹنگ بھی کرنی تھی، اور دوپہر کا کھانا جو تھا وہ بھی میرا ریڈی ہو گیا تھا۔ اور بچے جو تھے وہ مجھے بار بار آ کے، اچھا میں اسی دوران جب میں یہ کام کر رہی تھی تو جو میری درمیان والی بیٹی ہے نواسی، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ کے آ گئی، او ہو اتنا رونا دھونا اس نے ڈالا کہ بس پھر میں نے اس کو جلدی، شکر ہے میں نے سارا بینڈیج کا سامان جو ہے پاؤڈر اور بینڈیج اور یہ سب چیزیں میں نے ایک جگہ میں نے ڈرا میں رکھی ہوئی ہیں، بس فٹافٹ میں نے اس کی پٹی وغیرہ کی۔ اور یہ جو پنجیری ہے یہ میری بھتیجی ابھی آئی تھی، وہ میرے لیے اپنی پنجیری میں سے تھوڑی سی پنجیری میرے لیے لے کر آئی تھی، اور یہ میری ساری جگہ صاف ستھری سیٹ ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی تو یہ پھول سارے بہت زیادہ ان کے پتے گر رہے تھے، اور مطلب جیسے ڈل ہو جاتا ہے نا اس طرح سے ان کی حالت ہو رہی تھی۔ حالانکہ میں ان کا پانی چینج کرتی رہتی تھی، لیکن خیر اب یہ بالکل خراب ہو گئے تھے، تو جو خراب ہو گئے تھے ان کو سب کو میں نے نکال دیا، اور یہ جار جو ہے اس کو میں نے خوب اچھی طرح سے واش کر کے اس کے اندر فریش پانی ڈال کے اور اس کے اندر میں نے منی پلانٹ لگا دی، اور ساتھ ہی جو یہ شیڈ والی پلانٹ ہے اس کی بھی ٹہنیاں اس کے اندر میں نے سب ایڈجسٹ کر دیں۔ اور ابھی ایسا موسم چل رہا ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انسان مطلب کیا کرے، ایسے فریش ڈیکوریشن جو ہے اس کا مزہ نہیں ہے۔ ساری بیلیں جو ہمارے لان میں لگی ہوئی تھیں، اتنی خوبصورت خوبصورت بیلیں تھیں، وہ گرمیوں میں بڑی اچھی ان کی گروتھ ہو گئی تھی اور بڑی تیزی سے گروتھ ہو رہی تھی، لیکن ابھی جیسے ہی یہ خزاں کا موسم ہے ساری وہ صرف ان کی ڈنڈیاں رہ گئی ہیں، پتے سب کے گر گئے نا۔ تو میرا اتنا دل خفا ہوتا ہے، میں لان میں جاتی ہوں، میں کہتی ہوں ایک ایک پودے کو دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں یا اللہ کب یہ خزاں ختم ہوگی اور بہار آئے گی اور ان پودوں میں جان آئے گی۔ تو یہاں میں نے یہ سب اس طرح سے سیٹ کر کے اور پھر میں لان میں گئی، تھوڑے سے مطلب جو ریڈ کلر کے جو جتنے پھول تھے وہ تو سب ان کے بابا نے اس کی قلم بنانے کے لیے وہ سارے کاٹ دیے تھے، تو یہ وائٹ والا ایک جو تھا اس میں پھول تھے تو وہ میں لے آئی، میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا تو کچن میں کچھ لگاؤں نا۔ تو بس یہ میں نے پھر یہاں پر ان کی سیٹنگ کی، اور بس ساتھ ہی پھر بچوں کو کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے بچوں کو کھانا وغیرہ بھی بنا کے دینا تھا۔ جتنی دیر میں نے یہ سب صفائی وغیرہ کی اور چیزیں سیٹ کیں تو اتنی دیر میں میرے مٹر آلو وغیرہ سب کک ہو چکے تھے، اور بس یہ میری بس اتنی تھوڑی سی یہ ڈیکوریشن رہ گئی ہے۔
مجھے مطلب بہت انتظار ہے کہ پھر سے باہر آئے اور میں اچھی اچھی ڈیکوریشن کروں فریش قسم کی۔ تو بس یہ میں نے کچھ انڈے بوائل کر کے اور مٹر آلو کے ساتھ بچوں کے لیے یہ میں نے دوپہر کا کھانا ریڈی کیا۔ اس پہ میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر اسپرنگ کر دی اور یہ میں نے کور کر کے رکھا، کیونکہ ابھی بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے لیے روٹی ڈال دوں، تو پہلے تو انکار کر رہے تھے اور پھر ایک دم سے انہوں نے کہا ہاں ہمیں کھانا دے دینا۔ تو پھر میں نے ان کے لیے پراٹھے وغیرہ میں نے کہا چلو میں بنا لیتی ہوں ساتھ ہی، اور ان کو میں کھانا دے دیتی ہوں۔ اور میرا بیٹا جو تھا وہ گاڑی واش کر رہا تھا اور اس کو بھی میں نے کہا تم کھانا کھا لو، تو اس نے کہا کہ نہیں میں جلدی گاڑی واش کرتا ہوں، مجھے آفس سے فون آ رہا ہے کہ مجھے بلا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا چھٹی کے دن بھی بلا رہے ہیں، تو بس خیر وہ جو تھا بچوں کو میں نے کھانا دے دیا اور اس نے کہا میں ٹھہر کے کھاؤں گا، اور میں نے پھر سے بہت سارے کام کرنے تھے۔ یہاں بچوں نے کھانا کھا کے نماز پڑھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے کہا چلو یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور بس اس کے بعد